السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویکینڈ کیسا گزرا؟ کچھ محاسبہ کیا؟ اسائنمنٹ کا کیا کیا؟ کیا مشکل پیش آئی؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ ابھی سوچتے رہیے، ابھی ہفتہ ہے پورا آپ کے پاس سوچنے کے لیے۔ ابھی ایک ہفتہ یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی اسائنمنٹ، پھر نیکسٹ ویک دوبارہ اس کو بھریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ جن مشکلات کے حل کے بارے میں آپ نے سوچا کچھ حل نکلا بھی یا نہیں نکلا، تبھی آپ اپنے اوپر خود ورک کریں گے، اس کے بعد پھر آپ یہ سبمٹ کرا دیں گے انشاءاللہ۔ آزاد نفس، آزاد منش، طبیعت کو کنٹرول میں لانا مشکل لگ رہا تھا، اور یہ کہتی ہے کہ وہ بکس وغیرہ ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا کیونکہ وہ چیزیں اس طرح تیار نہیں تھی جس کے مطابق ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی تمنائیں، آرزویں، خواہشات رکھتے ہیں زندگی میں کہ ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، لیکن ان کے کرنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں وہ ہم نے تیار نہیں کیے ہوتے، لہذا وہ کام زندگی بھر نہیں ہو پاتے، خواہ آپ کی کتنی بڑی تمنا کیوں نہ ہو۔ اور وہ جب تک ہم کریں نا تو لوازمات بھی سامنے نہیں آتے۔ مثلاً اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ پکانے کو اور آپ نے تیاری نہیں کی ہوئی، انگریڈینٹس جو بھی اس کے ہیں ان کو منگایا ہی نہیں، رکھا ہی نہیں، تو کیسے کام ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نیند کو کنٹرول نہیں کر پائیں، تو اس کے اسباب دیکھیے کہ کیا وجہ تھی۔ کیا میرے پاس الارم نہیں ہے؟ یعنی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جب تک آپ وجہ نہیں ڈائگنوز کریں گے اس وقت تک پھر حل نہیں پتا چلے گا۔ تو اپنی وجوہات خود جانیے اور پھر اس کے بعد ان کو کنٹرول کرنے کے طریقے آپس میں بھی ڈسکس کیجئے۔ جو لوگ کر پائے ان سے پوچھئے انہوں نے کیسے کیا۔ جی جی ہاں، رات کو دیر سے سوئے اس لیے صبح نہیں اٹھ پائے۔ تو رات کو کیوں دیر سے سوئے؟ کیا واقعی کوئی بہت پروڈکٹیو کام تھا، یا بس ایسے ہی عادتاً کیونکہ عادت ہی نہیں سونے کی تو سونے کی کوشش ہی نہیں کی، یا پھر نیند آئی نہیں کیونکہ عادتیں بدلنا ٹائم بھی لیتا ہے، مگر اسی لیے ایک ہفتہ آپ کو اور دیا جا رہا ہے۔ جی ٹائم انٹرول جو دیا گیا تھا وہ 30 منٹ کا تھا، جی تو آدھا گھنٹہ ایسے گزر رہا تھا، لگ رہا تھا کہ اس باکس میں کچھ بھی نہیں ڈالا اور وہ گزر گیا۔ کہتے کہ ٹائم انٹرول آدھے گھنٹے کا جو دیا گیا تھا تو آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر رہا تھا اور لگتا تھا کچھ نہیں کیا۔ اصل میں دیکھا جائے تو زندگی تو لمحہ لمحہ آگے بڑھ رہی ہے، تو ایک گھنٹے کا پہلے ارادہ تھا کہ ایک گھنٹے کا کیا جائے، لیکن پھر اس کو تھوڑا سا اور سپلٹ کر دیا کہ میں بھی آپ لوگ تھوڑے تھوڑے کام کرتے ہوں، لمبے چنک میں آپ کام نہیں کرتے ہوں تو پتہ چل جائے گا۔ کچھ کام جو ہے لمبے ہوتے ہیں، مطلب آدھے گھنٹے سے بھی لمبے، تو کوئی بات نہیں، اگر کچھ کام آدھے گھنٹے سے زیادہ کے، ایک گھنٹے کے ہیں، 2 گھنٹے کے ہیں، 3 کے، تو ان کو آپ کمبائن بھی کر سکتے ہیں، پھر ان کو ملا سکتے ہیں۔ اور کیا مشکل پیش آئی؟ جی بالکل، سنڈے فیملی ٹائم ہے تو اپنے آپ کو ٹائم دیتے دیتے باقی کچھ نہیں رہا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی، واقعی فیملی ٹائم ہے اور ہم بھی فیملی کا حصہ ہیں، اگر ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں تو وہ ہمیں دے رہے ہیں، اس میں دونوں طرف ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم کو دینے کے دوران آپ کس طرح پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو بھی اگر پلان کر لیں گے نا، ایک تو ہے کہ بس ان کے پاس بیٹھے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے، نہ کوئی ڈھنگ کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی کام کی بات، نہ کوئی مل کے کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ کس قسم کا ٹائم دینا ہے؟ اصل چیز ہے کوالٹی ٹائم دینا کہ جس میں آپ واقعی ایکٹیولی کچھ کر رہے ہوں۔ اب وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اکٹھے ٹائم بھی گزاریں اور اس کے ساتھ آپ واقعی کچھ
ان کو فائدہ پہنچا رہے ہوں یا ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں. ورنہ صرف اپنی پریزنس شو کرنا یہ فیملی ٹائم نہیں ہوتا کہ آئی ایم دیئر اینڈ یو آر ناٹ دیئر. اور ہر گھنٹے یا آدھے گھنٹے بعد اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا, اپنا محاسبہ کرتے رہنا کہ اس کو کتنا پروڈکٹیو گزارا ہے اور اس وقت میں جو کرنے کا کام ہے وہ میں نے کیا ہے یا نہیں. مثلا اگر نماز کا وقت ہے تو اس وقت میں نے نماز پڑھی یا نہیں. فار ایگزامپل اول وقت میں نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے اور اس پر جو بخشش اور مغفرت کا وعدہ ہے وہ تاخیر سے پڑھنے پر نہیں ہے. اس ٹائم ٹیبل سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چیک کر سکتا ہے کہ میں نے اذان کے پہلے آدھے گھنٹے میں نماز پڑھ لی یا نہیں. اگر مجھے اس میں پڑھنے کی عادت نہیں تو میں کہاں کھڑی ہوں. وہاں اٹھ جانا چاہیے تھا. آلٹرنیٹ بھی رکھنے ہوں گے کہ اگر ایک وقت میں ایک چیز آپ نے طے کی اور اس وقت میں وہ نہیں ہو رہی تو پھر اور کون سا کام کر لے کہ جس پہ وقت ضائع نہ ہو. ایک اور بات یہ کہ بیسیکلی یہ شیٹ آپ کو محاسبے کے لیے دی گئی تھی. اٹ واز ناٹ لائک اے ٹائم ٹیبل. ٹائم ٹیبل تو اس کے اوپر بیس کر کے آپ اپنا بنائیں گے. اٹ واز اے محاسبہ کہ ہم ہر آدھے گھنٹے میں کیا کر رہے تھے, کیا وہ واقعی پروڈکٹیو تھا بھی کہ نہیں. اپنی روٹین کا جائزہ لینے کے لیے, اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ جب پڑھ لیں گے تو میں آپ کو ایک کوشچنر دوں گی کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر پائیں گے کہ آپ مقربون میں سے ہیں یا عام صالحین میں سے ہیں یا پھر اس سے نیچے کے درجے میں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مقربین کے کام کون کون سے ہوتے ہیں, صالحین کیا کیا کرتے ہیں, اور جو کام مقربین اور صالحین کے کرنے کے کام ہے اور آپ نہیں کر رہے تو کسی صورت آپ ان دو کیٹیگریز میں ہیں ہی نہیں. پھر کیا اس کا جائزہ آج اس دنیا میں لینا ضروری ہے کہ نہیں ہے نا, کہیں کہ ہم کسی خوش فہمی میں نہ ہوں. اس کے لیے اپنے آپ کو کچھ سوالوں کا جواب دینا ہوگا کہ ایک دن میں آپ نے کیا کیا کام کیے, اور 7 days تک اگر آپ وہ کام کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ اینالائز کرنے کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے پیچھے ہم نے کچھ فوائد صدقے کے, کچھ روزے کے, کچھ دیگر عبادات کے پڑھے تھے. جب کوئی اچھی چیز سامنے آتی تو دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ ہم جو چیزیں پڑھ کے ابھی تک عمل نہیں کر رہے وہ عمل کرنے لگ جائیں. مجھے امید ہے نماز تو کچھ نہ کچھ امپروو ہوئی ہی ہوگی. آج صدقے کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. سعودی عرب میں ایک مصری عالم نے صدقہ کی عظمت اور فضیلت پر ایک دل نشین لیکچر ارشاد فرمایا. انہوں نے دوران گفتگو احادیث مبارکہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ صدقہ بلاؤں, مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات پانے کا بہترین آزمودہ نسخہ ہے. مصری عالم کی گفتگو کے دوران ایک مصری آدمی ہی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ واقعی آپ کی بات مبنی بر حقیقت ہے. میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ صدقہ انسان کو مصائب و آلام اور موذی امراض سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں دل کے مرض میں مبتلا تھا, یعنی ہارٹ ڈیزیز تھی, اور میرا مرض انتہائی نازک صورتحال اختیار کر چکا تھا. مجھے 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا. مقامی ڈاکٹروں نے میری زندگی اور موت کے درمیان ایک لکیر سے کھینچ دی. مجھے اپنی موت کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے. میں نے آخری چارے کے طور پر امریکہ کا رخ کیا اور وہاں ماہرین نے امراض دل سے رجوع کیا. ان کے علاج سے مجھے کچھ افاقہ ضرور ہوا مگر موت کے سائے ختم نہ ہوئے. پھر ہر 3 مہینے بعد امریکہ جانا میرا معمول بن گیا. ادویات کے سہارے میری زندگی کی سانس چل رہی تھی. ایک دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا. میں گوشت خریدنے کے لیے قصاب کی دکان پر گیا. وہاں ایک پردہ نشین خاتون کھڑی تھی. قصاب جب گوشت بناتے ہوئے فالتو چربی, چچڑے وغیرہ نیچے پھینکتا تو اگر اس کے ساتھ معمولی سا گوشت چپکا رہ جاتا تو وہ عورت لپک کر اسے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیتی. میں کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا. بالآخر میں نے اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ بہن یہ کیا ماجرا ہے, یعنی تم چن رہی ہو. خاتون نے بتانے سے انکار کر دیا. جب میرا اصرار بڑھا تو اس نے چھلکتی آنکھوں سے بتایا کہ میرے گھر میں 7 ماہ سے گوشت نہیں پکا. حالات نے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی بمشکل حرکت میں ہے. آج میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ضد کی کہ ہمیں گوشت پکا کر کھلاؤ. میں گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی, اس لیے قصاب کی دکان سے فالتو چربی وغیرہ سے لگے ہوئے گوشت کے
ٹکڑے جمع کر رہی ہوں کہ انہی کا شوربہ بنا کر اپنے بچوں کی خواہش پوری کر دوں. اس درد بھری کہانی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. میں نے قصاب سے کہا بہن جب چاہے جتنا چاہے گوشت خرید لے، آئندہ اس کی قیمت میں ادا کیا کروں گا. اور خاتون سے کہا کہ ایک بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کیجیے. اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا. میرے دل کو اتنی خوشی، راحت اور مسرت ملی کہ اس کے اثرات میرے چہرے پر بلکہ پورے بدن پر عیاں تھے. مجھے خوش دیکھ کر میرے بچوں نے بڑی محبت سے پوچھا ابا جان آج کیا ماجرا ہے؟ آپ کے چہرے پہ تو ہمیشہ فکر سایہ کیا رکھتا ہے، لیکن آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. مناسب اور مختصر سے الفاظ میں انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے میں نے آگاہ کیا اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو گیا کہ اللہ نے مجھے ایک حقیقی خدمت کا موقع دیا. اس کے نتیجے میں مجھے اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کر دیا. کچھ عرصے بعد میں حسب معمول امریکہ گیا تو میرے معالج میری ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں مرض دل کے ہاتھوں موت کے منہ تک پہنچنے والا شخص بالکل نارمل ہو چکا تھا، جیسے اسے کبھی یہ مرض ہوا ہی نہیں. انہوں نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم نے کون سا نسخہ اختیار کیا، کہاں سے علاج کرایا؟ میں نے انہیں بتایا کہ کسی عام ڈاکٹر اور معالج کا نسخہ نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ ان کی بہن کی کولیگ ہیں، ان کی سسٹر کا یہ واقعہ ہے کہ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس میں ریڈ سیلز نہیں بن رہے تھے. تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو انہوں نے سوچا کہ مزید علاج کے لیے چوڑیاں وغیرہ بیچی جائیں. تو انہوں نے کہا کہ علاج کی بجائے اگر اس پیسے کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں تو الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد رپورٹس بہتر آنا شروع ہو گئی. کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو باڈی میں سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ انسان کو خوشی دیتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے. اور جب انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے تو وہ چیز اس کے باڈی کے بیلنس کو اور بیماری کو بھگانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے. اپنے آپ سے پوچھے میں نے کب لاسٹ ٹائم صدقہ کیا ہے. ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کیونکہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے نا، کسی کو بتا کے تو نہیں کرنا. جی. تو میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ایک دم سے میری بیٹی کہتی ہے ماما وہ دیکھیں بابا جی آ رہے ہیں، مجھے صدقے کے پیسے دینا. تو میں نے اسے پیسے دیے اور اس نے صدقہ کیا. اور ٹیکسلا کے قریب ایک جگہ آتی ہے جہاں دو پہاڑیاں آپس میں ملتی ہیں نا، مارگلا. تو وہاں پہ ایک ٹرک آ رہا تھا، اس نے مطلب ہماری گاڑی کو اتنا زیادہ وہ کیا کہ مطلب ہمیں یہی تھا کہ اب نہیں ہم بچیں گے. اور 3 دفعہ اس طرح سے ہوا. اور جب میں وہاں پہ درس کے لیے بیٹھی چیئر پہ تو میرے منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے کہ میں ڈر گئی تھی اندر سے کہ میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا. اور یہ الحمدللہ میری بیٹی ابھی 3 سال کی ہے تو اس کو میں نے عادت ڈالی تھی. مطلب ہاں جی، اگر ہم کسی کو چیز سکھائیں تو وہ بچے بھی آپ کو بتا یاد دہانی کراتے. بالکل. یعنی اگر آپ بچوں کو سکھاتے ہیں تو خود آپ بھولنے لگے تو وہ فوراً آپ کو یاد کرا دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو گوشت کا اسپیشل لوگ صدقہ کرتے ہیں. اور کھانے کی کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں کہ اس کی گردن ہو یا کوئی اور ہو یا بکرا ہی ہو. اگر کوئی مرغی دینے کی طاقت رکھتا ہے تو مرغی دے دے. اور اس طرح میرے ساتھ ہوا بھی ہے. میرے بھی ہسبینڈ بیمار ہوئے تھے اور وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اور جب میں نے گوشت کا صدقہ کیا تو اسی رات وہ کافی بہتری ہوئی. اسپیشلی گوشت کا کھانے کا بیسیکلی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. تو کھانے کا صدقہ واقعی بہت فائدہ مند ہے. اور پھر لوگ جو کہتے ہیں کہ باہر پھینک دیتے ہیں کہ چڑیاں یہ غلط ہے. انسان زیادہ مستحق ہے کھانے کے. پرندے تو اپنا رزق خود بھی چن لیتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ بعض اوقات ہم اچھا کام کرنا بھی چاہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وسوسے آتے رہتے ہیں اور بعض اوقات اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اس بری عادت پر. تو کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کا ایک فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومن پر جتنے بھی کفر اور نفاق کی نوع کے وسوسے اور خیالات وارد ہوں، کفر نفاق چلے کفر نہیں لیکن نفاق سے متعلق بہت سی چیزیں جس میں دھوکہ، خیانت، جھوٹ اور گالی گلوچ، فحش زبان استعمال کرنا، کیونکہ شیطان ہر دم انسان کو بھڑکاتا رہتا ہے کہ اچھا فلاں نے تم یہ کہا تو تم یہ کہہ دو، تم ایسا کر لو، اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا تم بھی دے دو. اور انسان کو یہ بھول جاتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تخن من خانک، جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تم اس کی خیانت مت کرو.
تو اس قسم کے کوئی بھی جو خیالات وارد ہوں اور وہ اس پر اپنی ناگواری محسوس کرنے اور انہیں اپنے قلب سے نکال کر باہر کرنے کے وتیرے پہ قائم رہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، ویسے ویسے اس کے ایمان اور یقین میں ترقی ہوتی ہے. یعنی وسوسوں کا انکار کرنے یا ان کو برا سمجھنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح جتنے بھی اس کے نفس میں گناہ اور بدی کے خیالات آئیں، برے خیالات آئیں، گناہ یا کوئی بے حیائی کا کام یا کوئی بھی ایسی چیز، مگر وہ ان پر اپنی ناگواری برقرار رکھے کہ نہیں یہ برا ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں، اور ان کو دفع کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور خدا کی خاطر ان کو چھوڑ رکھنے کے عزم کی تجدید کرے کہ مجھے اس برائی سے چھٹکارا پانا ہی پانا ہے، میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، مجھے اسے چھوڑنا ہے. اور وہ دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے، محاسبہ، مجاہدہ اور دعا مسلسل یہ کرتا رہے، اتنا ہی اس میں تقوی اور نیکی پروان چڑھتی ہے اور اتنا ہی وہ شخص صالح بنتا جاتا ہے، یعنی اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اپنے آپ سے جھگڑنا، اپنی غلطی کو غلطی کہنا، اپنی غلطی سے بیزاری کا اظہار کرنا، چھٹکارا پانے کی کوشش کرنا، یہ سب مجاہدہ میں آتا نا. اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہمارے نفسوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اسی طرح روزے کے فوائد کے بارے میں بات ہوئی تھی، تھوڑا سا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھوں گی. کسی نے لکھا ہے کہ کل ہم نے روزے کے فوائد کے بارے میں پڑھا. آپ نے روزے اور صحت کے حوالے سے ذکر کیا کہ عموماً ہم صحت کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو کچھ کھانے اور زیادہ یا اچھا کھانے کا خیال ذہن میں آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ بعض اوقات صحت بھوک میں مضمر ہوتی ہے. یہ دراصل ایک راز ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے. بظاہر ہمیں کچھ اور لگتا ہے لیکن اندر کچھ اور چھپا ہوتا ہے، یعنی چیزیں وہ نہیں ہوتی جو اوپر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. جس کی ہمیں تلاش یا ضرورت ہوتی ہے وہ کہیں اور ملتا ہے. بعض اوقات ہم کسی چیز کو ایک جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں نہیں ہوتی، کہیں اور ہوتے ہیں اور ہم غلط جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بیمار یا کمزور ہو تو عموماً یہ سوچتے ہیں کہ اس میں خون کی کمی ہے، حالانکہ حجامہ میں شفا ہے. یہ لاغر پن اور کمزوری کا علاج ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، حجامہ میں کیا کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں. وہ تو پہلے ہی کمزور ہے لیکن اس خاص طریقے سے آپ نکالیں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے گا. ہم سمجھتے ہیں مال دینے سے ہم فقیر ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے. ہم سوچتے ہیں کسی سے اختلاف اور جھگڑے کی صورت میں اگر ہم دھیمے پڑ گئے یا ہم نے جواب نہ دیا تو اس میں ہماری بے عزتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، بلندی عطا کرے گا. ہمارے پاس دنیا کا مال اسباب کم ہو تو ہمارے اندر شکوہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم شکر گزار ہوں تو نعمتیں بڑھنے لگتی ہیں. ہمارے نزدیک اپنی تنگ دستی اور غربت کا لوگوں کے سامنے اظہار کر کے سوال کے ذریعے فائدہ اٹھانا عقل مندی اور مال بڑھانے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے مطابق اس سے فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے. اسی طرح کی بھی بہت سی اور باتیں ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہم خوشی خوشی ان کی ظاہری حیت کو قبول کر لیں اور ان کے اندر چھپے خزانوں سے دنیا اور آخرت میں لطف اندوز ہوں. تو اصل خوشی کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں، خواہ وہ چیز ہمارے من، خواہش، مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو. بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور وہ غلط کرتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بہت بڑی خیر سے بعض اوقات محروم ہو جاتے ہیں. ایسی خواہشات پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا بھی کہ ٹھیک نہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اپنی کسی ایسی بری عادت کے بارے میں سوچئے. پہلے بھی یہ ہوم ورک دیا گیا تھا کہ جس سے آپ تنگ ہیں، جس کو آپ گناہ سمجھتے ہیں، خواہ وہ نگاہ کا گناہ ہے، چاہے وہ دل کا گناہ ہے، چاہے زبان کا ہے، چاہے وہ ہاتھ کا ہے،
جیسے بعض لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانے کی عادت ہوتی، چھوٹی سی چیز میں خیانت کی عادت ہوتی. جیسے اس دن بھی حدیث میں پڑھا تھا نا کہ 5 لوگ آگ والوں میں سے ہیں، ان میں سے ایک وہ جو چھوٹی سی ضرورت پیش آنے پر خیانت شروع کر دیتا ہے، یعنی دوسروں کی چیزیں استعمال کر کے کام نکالتا ہے. مثلاً آپ اکٹھے رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ مثلاً ہاسٹل میں مجھے نہیں معلوم سسٹم کیا ہے، لیکن اگر 10 لوگوں نے اپنا اپنا واشنگ لیکوڈ یا سرف وغیرہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ آپ کا ڈبہ نہیں کسی اور کا، لیکن آپ کہتے ہیں چلو آج میں چپکے سے کسی اور کا ڈال لوں تاکہ میرا بچ جائے، اور آپ اس کو اسمارٹنیس سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، اور اگر یہ چوری ثابت ہو جائے تو اور اسلامی قانون موجود ہو تو ہاتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے، اور آخرت میں پکڑ ہے اس گناہ پر، جس کی دنیا میں پکڑ لکھ دی گئی اور آخرت میں بھی ہے، پھر بھی آپ اپنا ہاتھ نہیں روک پاتے تو کیا کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ کسی غیر مرد سے باتیں کرنا ہنس ہنس کے، یا دوستی کرنا، یا فون پہ باتیں کرنا، یا ٹیکسٹ کرنا، یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا، یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے بہت سے مردوں کو دیکھتے چلے جانا، جبکہ ایک مرد کو بھی اس طرح دیکھنا جو ہے وہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت جانتا ہے، حرام کاموں میں سے ہے، نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، لیکن بازی نہیں آ رہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ جب پتہ ہے کہ ایک چیز منع ہے پھر بھی کیے چلے جا رہے ہیں؟ علاج کیا ہے؟ وہ مجاہدہ کیا ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیوں ہوگا؟ استاذہ، وہ جو کسی چیز کے نقصانات کو یاد رکھنے والی بات ہے نا، تو مجھے اس چیز نے بہت زیادہ فائدہ دیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا مجھے تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، جیسے آپ نگاہوں کی بات کریے تو اس میں جو وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں لذت دے دیتا ہے جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی ہیلپ دیتا ہے. لیکن پھر اگر کوئی انسان اللہ کی خاطر کسی ایسی چیز کو جس پر اس کا بہت ہی دل چاہ رہا ہو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر حلال میں وہ چیز عطا کر دیتا ہے. بہت سی نعمتیں انسان سے صرف اس لیے چھٹی رہتی ہیں کیونکہ وہ گناہوں کا ارتکاب کیے چلے جا رہا ہے. بالکل، یعنی اس کا اینڈ کیا ہے؟ مثلا نگاہوں کی خیانت ہے، اینڈ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر کہاں جا کے تان ٹوٹے گی؟ انجام کیا ہے؟ کتنا بھیانک، اور اس کو بچانے کے فائدے کتنے ہیں؟ تو اصل بات پھر وہی ہے کہ خود اپنے نفس کے خلاف جانا ہوگا، اور اللہ کا ڈر ہی انسان کو پلٹا سکتا ہے کہ میرا علاج اسی میں ہے کہ میں اس سے روزہ رکھ لوں، چاہے نفس کتنی بھی اس کی ٹمپٹیشن ہو پھر کنٹرول کر لوں. اس کو کہتے ہیں نوئنگ ڈوئنگ گیپ، یعنی یو نو وٹ یو سپوز ٹو ڈو بٹ وین اٹ کمز ٹو ایکشن، عمل تو اس وقت نہیں ہوتا، یا انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا مگر پھر بھی وہ کرتا ہے. تو علم میں ہے مگر عمل میں نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ یو ہیو ٹو ایکنالج، یعنی اس کا اعتراف کرنا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا مجھے یہ کام نہیں کرنا. تو ایکسپٹ یور مسٹیک، اپنی غلطی کو مانے، کیونکہ ہم کافی مرتبہ اپنی غلطی کو مانتے بھی نہیں ہیں، اس کی کافی تعویلات ہم نے کی ہوتی ہیں کہ نہیں میں اس لیے یہ کرتی ہوں کیونکہ یہ وجہ ہے، یا میں اس لیے یہ نہیں کرتی کیونکہ یہ وجہ ہے. تو سب سے پہلے تو ایکسپٹ کریں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فرم انٹینشن تہیہ کر لیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا. اپنے آپ سے وعدہ کریں، میک اپ یور مائنڈ، کیونکہ ہم اپنے نیت میں ہی کچے ہوتے ہیں نا، تو پھر عمل کیسے ہوگا. اور پھر دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو پنش بھی کریں، ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل. کہ مثلاً مجھے کسی نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ سے تہیہ کیا تھا کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو مجھے اتنے پیسے صدقہ دینے. تو جب غلط کام کیا تو انہوں نے صدقہ دیا، پھر جب دوبارہ کیا تو پھر صدقہ دیا، پھر کہا کہ یہ تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے تو اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو پھر آہستہ آہستہ کر کے چھوٹ گیا غلط کام. ایک اور یہ ہے کہ مثلاً اگر صدقہ کے پیسے نہیں ہیں تو ذرا آگ جلا کے ہاتھ اس میں رکھیں، 5 منٹ تک ابلتے پانی میں انگلی ڈالیں. تو اگر دنیا میں نہیں ڈال سکتے تو پھر آخرت میں کیسے ڈالنی ہے؟ علم اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ جیسے جتنی بھی مثلا کھانے سے متعلق عادات ہیں، ہر عادت کا بھی ایک الگ وہ ہوتا ہے نا. کھانے سے متعلق عادات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح مختلف جو برائیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ریمیڈیز ہوں گی.
جیسے روزہ رکھ کے ہم کچھ نہیں کھا سکتے، تو اسی طرح ہم کسی بھی ایسی چیز پر اس طرح سٹاپ کر سکتے ہیں میرا روزہ ہے، اس سے روزے کی حد تک اس کو اپنے اوپر حرام کریں گے تو تبھی، کیونکہ روزے میں تو ایک قطرہ بھی نہیں اندر لے جا سکتا. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. جو پنشمنٹ کا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو قرآن میں بار بار جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ ہم باز آ جائیں اس چیز سے، تو جب ہم پریکٹیکلی اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہم لوگ اس سے رک جاتے ہیں اس چیز سے. چاہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز زیادہ پرابلم کرتی ہے، اگر ہم کیا چیز نہیں دے سکتے. کچھ لوگوں کو صدقہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اپنی، جس طرح آپ نے آگ کی بات کی، اس میں جانا مشکل ہوتا ہے. آئی نو اے پرسن جس نے جھوٹ چھوڑنا تھا، اس کو بہت پرابلم تھی. واٹ دا پرسن ڈیڈ واز کہ اگر اس نے کسی سے جھوٹ بول دیا، بہت بڑے جھوٹ نہیں، چھوٹے موٹے جس طرح آپ 2 کو 10 کہہ دیں، تھنگز لائک دیٹ، تو جس سے جھوٹ بول دیا اسے جا کے جب اسے سچ بولنا پڑتا تھا تو اٹ واز ریئلی ہارڈ فار دیٹ پرسن. تو اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو، مطلب اٹ واز اے پنشمنٹ، جو اس نے کہا تھا کہ اگر جھوٹ بولا تو اسے جا کے بتانا پڑے گا، تو اس میں آپ کا ڈیکرم آ جاتا ہے، آپ کی ریپیوٹ آ جاتی ہے، ایوری تھنگ. تو اس طرح سے اٹ واز این ایزی وے کہ ہی از پنشنگ ہمسیلف، تو اس نے اپنے عادت چھوڑ لی. پھر میرے خیال ہے اینڈ اس پہ آتا ہے کہ ہر شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پر کیا چیز زیادہ کام کرتی ہے، کون سی چیز اس کو مدد دیتی. تو ہر ایک پھر اپنے آپ کو پہچانے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اپنی گزشتہ ہسٹری کو خود دیکھیں کہ آپ کو مثلاً 1 سال پہلے کون سی بری عادت تھی، یا اس سے پہلے کون سی تھی، پھر اب وہ الحمدللہ آپ کی زندگی سے نکل گئی، کیسے نکلی، کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی، کوئی انعام یا سزا یا جزا یا کسی کا سمجھانا یا کوئی کمپنی یا آلٹرنیٹ دینا. تو وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو کارآمد ہو، کیونکہ نکلنا تو ہے ہی اس چیز سے جو نقصان دہ ہے. جی آپ کچھ کہیں. استاذہ عموماً آج کل جیسے ینگ جنریشن ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ دوستی کر لی یا SMS کر لیا یا تھوڑا سا مل لیا کسی تو کوئی برائی نہیں، اور افسوس یہ کہ بہت سارے لوگ بعض دفعہ قرآن پڑھنے کے باوجود اس برائی سے نہیں نکل پاتے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک لڑکی جب وہ اپنے زمانے میں، اب تو وہ خاتون ہے، ایسے ہی کسی سے دوستی کی اور پھر دوستی میں ملاقاتیں بھی کی اور سب کچھ، اور وہ سمجھتی رہی کہ میرے خاوند کو نہیں پتا چلا تو اب کچھ بھی میرا نہیں بگڑے گا. تو اللہ کا خوف تو ہمارے ذہن میں ہوتا نہیں، لیکن کم از کم اپنی دنیا کو. اب جب اس کی بیٹی ٹین ایجر ہو گئی ہے تو وہی لڑکا جو اس زمانے میں اس کے ساتھ دوستی تھی، وہ اس کو ہر وقت یہ تھریٹ کرتا ہے کہ اگر تم مجھے نہ ملی یا میرے پاس نہ آئی تو میں تمہاری بیٹی کو تمہاری ساری چیزیں دے دوں گا، تمہاری تصویریں بھی دوں گا. اب آپ سوچیں کہ جب بیٹی جوان ہو اور اس کو یہ پتا چلے کہ اس کی ماں یہ کر رہی تھی تو وہ کس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہے. تو آپ لوگ سب یہ یاد رکھیں کہ کل کو آپ کی اولاد ہونی ہے نا، تو اگر ہم یہ کام کریں گے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کرے، تو کل کو ہماری اولاد کو کوئی بتائے کہ تمہاری ماں ایسی تھی. تو ابھی بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو قرآن پڑھنے کے باوجود کہتی ہیں کہ ہم یہ دوستی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. ہم اللہ کا خوف تو نہیں رکھتے قرآن کے باوجود، لیکن چلیں کم از کم اولاد کا ہی خوف ہو جائے. یعنی دنیا کی ذلت اور رسوائی، اور اگر یہ یقین ہو جائے نا کہ جو بیج ڈالیں گے اس نے کچھ نہ کچھ نکلنا ہی ہے، کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی نکلیں گے، وہ سامنے آنا ہی ہے، آج نہیں تو کل. تو بعض اوقات خوف بہت سی چیزوں سے انسان کو روک دیتا ہے. یعنی اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور جس بھی چیز سے آپ ڈرتے ہیں، جیسے کاکروچ سے یا چھپکلی سے، یا تو آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ تو اس درجے کا اگر خوف ہی آ جائے کسی چیز سے تو وہ بھی چیز انسان کو اس برائی سے روکنے میں کارآمد ہو سکتی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے. جی یہ جو بات ابھی کی اس پہ مجھے بالکل سچی بات ہے. یہ ایک خاتون بڑی ینگ اور ماں باپ کی ایک ہی بیٹی اور بہت لاڈلی اور بڑی خوبصورت اور بہت ریسپیکٹیبل خاندان سے. تو والدین بڑی اچھی جگہ اپنے ہم پلا لوگوں میں اپنے خاندان میں شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اتفاق سے ان کے گھر کے اوپر ذرا سا ہائٹ پہ ایک اور گھر تھا اور وہ بالکل دوسرے علاقے کی کوئی فیملی وہاں آ کے رہی، بولتی، کلچر، ہر چیز ڈفرینٹ. اور یہ ایک دوسرے کو کھڑکی میں سے دیکھتے ہوئے انوالو ہو گئے. جو پیرنٹس پہ بیتی وہ بیچارے دونوں فوت ہو گئے، ان کو بہتر پتا ہوگا، اور بہت معزز لوگ تھے اور بڑا سب نے سمجھایا، لیکن یہ نہیں مانے. وہ رشتہ بھی ختم کیا اور خاندان کے آگے بھی نیچرلی انسان کی بڑی رسوائی ہوتی ہے. اور یہ بالکل اجنبی غیر اجٹ سے لوگ تھے. وہ بھی لوگ بڑے حیران ہو کہ اگر کرنا ہی تھا تو پھر ان لوگوں میں کیا. اس کی 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور 4 بیٹیوں نے
وہی کام کیا جو مانے کیا تھا. اور اب مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا دنیا مکافات عمل ہے، تو کچھ چیزوں کا نا انسان کو بدلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے. اس لیے واقعی اپنی ینگ ایج میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. جزاک اللہ. اب دیکھیے کہ جب انسان کوشش کر کے نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے نا، تو وہ چیز ہیلپ کرتی ہے نفس کو کنٹرول کرنے میں. ویسے صدقہ کرنا تکلیف دہ لگتا ہے تو صدقہ کرے، روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے تو روزہ رکھیں. اور خصوصاً یہ جو ہر ماہ میں 3 روزے ہیں، یہ انسان کے سینے کی بہت سی برائیاں، سینے میں دل ہے اور دل کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے میں معاون ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے تھے اور حکم بھی دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے ایسے ہیں گویا سارے زمانے کے روزے، ہمیشہ روزے سے آپ. اس کے 2 معنی ہو سکتے، ایک تو ثواب کے اعتبار سے تو ہے ہی سارے زمانے کے روزے، اور ایک یہ ہے کہ روزہ تو ہر چیز میں ہی ہے نا، ہر برائی کا روزہ ہے. تو سارے زمانے کے روزے، یعنی ان روزوں کا شخصیت پر ایک ایسا اثر پڑے گا کہ اور بہت سی چیزوں سے، برائیوں سے انسان بچ جائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روشن ایام یعنی 13, 14 اور 15 میں روزہ رکھا کرتے تھے. ایک اور روایت میں ہے صوم شہر الصبر و3 ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر. صبر کے مہینے یعنی رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. جو وحر کا لفظ ہے نا، یہ صرف کینہ نہیں ہے، سینے کے اندر جو کینے کی قسم کی اور خرابیاں ہیں ان سب کا علاج ہے، یعنی تزکیہ کا ذریعہ ہے بیسیکلی اگر آپ کہیں تو. ان حدیثوں کو جتنی بھی ہیں یہ سب صحیح احادیث، ان کو ایک پوسٹر کی شکل میں اکٹھا کر دیا گیا. آپ اپنے ریمائنڈر کے لیے اس کو لگا لیجئے کہیں، کیونکہ جب انسان اپنی کچھ بری عادتوں سے پریشان ہوتا ہے اور ان کا علاج چاہتا ہے، اور وہ علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے، تو ویسے بھول جاتے ہیں. اگر سامنے کہیں لگا ہوا ہو، مثلا کچن میں ہی لگا ہوا ہو، یا آپ کی جو ویکلی روٹین انشاءاللہ آپ بنائیں گے، لکھیں گے، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری برائیوں سے نجات ہوگی. کیونکہ سیلف کنٹرول نہیں ہوتا نا. جب ہم کسی بھی برائی کھڈے میں بار بار جا گرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے مسلز ویک ہیں اور ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے اور پھر جا گرتے ہیں اس میں، پھر لڑک جاتے ہیں، پھر امبیلنس ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اندر کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اندر ول پار رکھنی پڑے گی، اور وہ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق سے آتی. اللہ کی مدد توفیق کس کے لیے آتی؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے کس سے؟ محسنوں سے. تو کیا ہم محسن ہیں؟ محسن کا مطلب صرف کسی کو دیکھ کے اسمائل کرنا نہیں ہے، وہ ہے ایک احسان، نیکی، صدقہ، لیکن یہ علاج جو بتائے گئے ہیں ان کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے. اور اس میں اگر اکیلے کرنا مشکل ہو تو اپنے ایسے دوستوں کا، ایسے رشتہ داروں کا، ایسے لوگوں کا ایک گروپ بنا لیجئے جو آپ کو یاد دہانی کرائیں. کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان نقصان سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق نہ کرے. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں. کیونکہ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ برے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکیلے ہمارے ضمیر پہ بوجھ ہوتے ہیں، شیطان ان کو خوبصورت بناتا ہے، پھر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے دوستوں کو پتا ہوتا ہے ہم کیا کیا خرابی کر رہے ہیں، ان کو ہمارے اندر کی بھی بہت سی برائیاں پتا ہوتی ہیں، لیکن وہ دوست ہی کیا کہ جو ہماری برائی ہمیں نہ بتائے. تو ایک دوسرے سے پوچھنے کی ایکسرسائز آپ کو کرائی گئی تھی، اور پھر وہ دوستی بھی قیامت کے دن دشمنی میں بدلے گی جس میں وتواصوا بالحق نہیں. تو وتواصوا بالحق ضروری ہے، ریمائنڈر ضروری ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا. یا تو انسان پھر اس کا دوست رہے گا یا پھر دوستی چھوٹ جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا پھر کہ انسان ایک اچھا اور دوسرا برا اور پھر دوستی بھی باقی رہے. جی ریسرچ آرٹیکل پڑھا تھا روزے کے بارے میں کہ جب انسان مسلسل کھاتا پیتا رہتا ہے تو باڈی میں نا گروتھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی باڈی گرو کر رہی ہوتی ہے. تو جب گرو کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے لیے تو وہ ٹھیک ہے مگر جوانوں کے لیے برا ہے، کیونکہ وہ ایج جلدی کریں گے، بڑھاپا جلدی آئے گا ان کے لیے، باڈی جلدی سے کمزور ہوگی.
تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ روزے رکھیں. دس واز اے ریسرچ آرٹیکل دیٹ آئی ریڈ آن BBC. تو اس میں کہا تھا کہ فاسٹ ریگولرلی تاکہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ مینٹیننس موڈ پہ چلی جائے, تاکہ آپ جوان اور ہیلتھی لانگر رہیں, زیادہ عرصہ جوان رہیں گے. تو اس کا دیکھا جائے تو فزیکل باڈی پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور اسپرچولی بھی افیکٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام, اسی لیے تاکہ لعلکم تتقون. تو دونوں فائدے ہیں اس کے لیے. صحیح. چلیے آگے چلیں, کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں تاکہ سبجیکٹ مکمل ہو سکے. تو نیکسٹ چیپٹر جسمانی صحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میری زندگی کس کے لیے ہے؟ کوئی اور اس میں شریک نہیں. میرا اپنا نفس بھی اس میں شریک نہیں, کیونکہ زمین پر بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت. انا اول المسلمین, فرما بردار بننا ہے, تبھی میری زندگی میرے رب کے لیے ہوگی. تو یہ ہے ہمارا ٹارگٹ کہ اپنی زندگی کو اپنے رب کے لیے کرنا ہے. رب نے مجھے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت کب بہتر ہو سکتی ہے؟ جب صحت ہوگی, جسمانی صحت, روحانی صحت, ذہنی صحت, جذباتی صحت, معاشرتی تعلقات کی بہتری. جسمانی صحت, جسمانی صحت بھی ہم نے کیوں اختیار کر لی؟ تاکہ ہم دوڑ سکیں اللہ کے رستے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مال اور اولاد سے زیادہ کیا بہتر ہے؟ علم اور جسم. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, سورۃ البقرہ 247. ان کے نبی سموئیل نے کہا, سورۃ البقرہ میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے اس طالوت کو تم پر چن لیا ہے, تمہارا لیڈر بنایا ہے, اور اسے علم اور جسم میں فراخی عطا کی. تو جسمانی قوت اور جسمانی صحت کام کرنے کے لیے, عبادت کے لیے اور دوسروں کی خدمت کے لیے, اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علم اس کو زینت بخشتا ہے, رونق بخشتا ہے, وہ رستہ دیتا ہے پھر اس قوت کو چینلائز کرنے میں. حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے. مریض اور کمزور جسم والے انسان کی زندگی بے رونق اور حسرت یاس کا نمونہ ہوتی, جبکہ صحت مند اور مضبوط جسم والا انسان زندگی کے ولولوں, امنگوں اور پرمسرت لمحوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. مومن کے لیے طاقتور ہونا ضروری اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے تاکہ وہ زندگی میں ہر وقت مجاہدانہ کارکردگی کے لیے خود کو تیار رکھ سکے اور دینی فرائض کی ادائیگی کی خاطر اپنی جسمانی قوتوں کو غیر ضروری اور بے مقصد مشغلوں میں ضائع نہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے اس کی پشت پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں محو پرواز ہوتا ہے. جہاں کسی خوف و خطرے کی خبر سنتا ہے تو موت اور شہادت کو اس کے مقام پر تلاش کرنے کو لپکتا ہے, یعنی رسک لیتا ہے, لائف میں آگے بڑھتا ہے. آرام دہ زندگی اور صرف عیش و عشرت کا متلاشی نہیں ہوتا بلکہ کام کرنے کے لیے دوڑتا ہے. اب یہ چاہے گھوڑے کی باغ ہو یا گاڑی کا سٹیئرنگ ہو یا کوئی بھی چیز جس پر آپ بیٹھ کر اللہ کے راستے میں ہر رسک لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں, جو بھی جس کو میسر ہو. اسی طرح عورتوں کے لیے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت, رضامندی کی تلاش, موافقت کی کوشش, گھر کی دیکھ بھال, بچوں کی دینی خطوط پر پرورش کے لیے مستعد رہنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ صفائی. ابتدائی دور کی وحی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ المدثر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی کو چھوڑ دو. گویا اسلام کا پہلا سبق ہے صفائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان,
پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. صفائی نصف ایمان ہے عام طور پر کہا جاتا ہے. جسم، لباس اور استعمال کی تمام اشیاء کی صفائی کا خیال رکھنا، غسل اور طہارت کا اہتمام کرنا، دن میں 5 بار وضو کرنا، مسواک کرنا، وضو میں سر کا مسا، انگلیوں اور داڑھی کا خلال وغیرہ، اور اس کے علاوہ دن میں مختلف کام کرتے وقت ہاتھوں کو دھوتے رہنا. کیونکہ بعض اوقات لوگ کچن کا کاؤنٹر صاف کرتے اور پتہ ہے کاؤنٹر گندا، مکھیاں وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے رات کو کاکروچ بھی پھر گیا ہو، چوہا بھی کہیں آیا ہو. اسی کپڑے سے کاؤنٹر صاف کریں گے، ہاتھ دھوئے بغیر آٹا گوندنے لگیں گے. اس چیز کی بعض اوقات سینس ہی نہیں ہوتی کہ یہ ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، بھئی ان کو دھو لو اب. یا جلدی سے کوئی برتن دھوئیں گے، اسپنج کو ایسے ہی گندا پھینک دیں گے، پھر اس میں خوب بیکٹیریا پلتے رہیں گے، پھر دوبارہ اسی سے گلاس دھو لیں گے، پھر اس میں پانی پی لیں گے. یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی اور پھل وغیرہ کو ہاتھ لگا لیں گے، فریج کھول لیں گے. اب گندے ہاتھ سے جب آپ نے فریج کھولا اور پھر وہ گندگی کس پہ جا لگی؟ فریج کے ہینڈل پہ، اور پھر ہینڈل کھولنے کے بعد اسی سے ہی ہم اندر سے چیز نکال رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ بہت ساری چیزیں بیسک کامن سینس کی ہوتی ہیں جو صفائی ستھرائی سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں ہوتا. تو مومن جو ہوتا ہے وہ باشعور انسان ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ٹریننگز کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے اندر سے اس کا ضمیر بولتا ہے، اس کی فطرت بتاتی ہے کہ یہ گندا ہے، اس کو صاف کرنا ہے. تو صفائی میں صرف جسم کی صفائی نہیں، آپ کے ماحول کی صفائی بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر ماحول صاف نہیں ہوگا، آپ کے کام کرنے کا طریقہ صاف نہیں ہوگا، تو آپ کبھی بھی صاف نہیں رہ سکتے اور بیماریوں سے نہیں بچ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صفات خصال فطرت میں سے ہیں. نمبر 1 ختنہ کرانا، نمبر 2 زیر ناف بال مڑنا، نمبر 3 بغل کے بال اکھیڑنا، یعنی وہاں مڑنے کی بات ہے یا اکھیڑنے کی بات ہے. نمبر 4 ناخن تراشنا، نمبر 5 مونچھیں کاٹنا یعنی کتروانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت میں ہے 10 باتیں فطرت میں سے، یعنی یہ روایت 5 کی ہے اور دوسری 10 کی. 10 کی صحیح مسلم کی ہے، یہ صحیح بخاری کی تھی. مونچھیں کترانا، داڑھی چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور صاف کرنا، یعنی ناک صرف اوپر سامنے نہیں بلکہ پیچھے تک صاف کرنا، ناخن کاٹنا، ہاتھ پاؤں دونوں کی، جوڑوں کا دھونا. براجم کا لفظ آتا ہے عربی میں. براجم ان حصوں کو کہتے ہیں جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان حصوں میں جھریاں وغیرہ پڑ جاتی، ان جھریوں کے اندر بھی میل پس جاتی. تو ہاتھ دھوتے وقت خاص طور پر اس طریقے سے دھونا کہ ان کے اندر کوئی چیز پھنسی بھی نہ رہ جائے. جوڑوں کا دھونا. بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال موڑنا، استنجا کرنا اور کلی کرنا، یہ سارے فطرت کے خصال ہیں، یعنی انسان کے اندر ڈال دیے گئے. خود ہی اس کی طبیعت ان چیزوں سے گھن کھاتی ہے اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں گندگی. اور دیکھیے کہ اگر جو لوگ اپنے جسم کے بال یا زائد بال صاف نہیں کرتے تو بہت سی گندگی وہاں جا کے پھنس جاتی ہے، باقی جسم سے نہاتے ہوئے بھی یا ویسے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسمیل، سڑان پیدا ہو جاتی ہے. وہ گندگی کپڑوں کو لگتی ہے، وہ کپڑے پھر مزید بیماریوں کو جنم دینے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو صاف رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں ہمارے لیے مونچھیں کترانے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موڑنے میں مدت مقرر کی گئی ہے کہ ہم 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں. 6 weeks 40 days سے اوپر نہیں جانا چاہیے اس صفائی کو. اب انشاءاللہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک مختلف اعضاء کے بارے میں جو ہمیں قرآن و سنت سے باتیں ملتی ہیں ان کا ذکر کریں گے. سب سے پہلے سر کی صفائی، بالوں کو صاف ستھرا رکھنا اور ان کی عزت کرنا. ابھی آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے جائیں کہ آپ نے صفائی کے ضمن میں کیا کیا کام کرنے ہیں، اور پھر اپنے لیے مقرر کر لیں کہ کون سا کام کب کرنا ہے. ڈیلی کرنے والے کام کون سے ہیں، ویکلی کرنے والے کون سے ہیں، منتھلی کرنے والے کون سے ہیں، اور ان کے لیے ٹائم بلاک کر دیں. اپنے کیلنڈر کے اندر ٹائم بلاک کر دیں کہ فلاں کام فلاں دن فلاں ٹائم پر کرنا ہوگا. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ مس نہیں کریں گے آپ. مثلا نیا سال شروع ہونے والا ہے اور سال کے جیسے 12 مہینوں کے بعض اوقات کیلنڈرز میں الگ الگ وہ چارٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو لکھنے کا بھی ہوتا ہے کئی کیلنڈرز میں. اگر لکھنے کا نہیں بھی تو آپ انسرکل بھی کر سکتے ہیں ڈفرنٹ کلر کے پین کے ساتھ. مثلا کہیں ریڈ کر دیں اور سائڈ پہ لکھ لیں کہ ریڈ کا مطلب یہ ہے،
کہیں بلو کر دیں, کہیں گرین کر دیں, جو بھی طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, لیکن اپنے لیے آپ گول خود مقرر کر لیں. حدیث میں آتا ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ پراگندہ حال اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا, کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ پھیلا کے بال رکھنا پسندیدہ نہیں. کیوں؟ مرد ہو یا عورتیں؟ مجھے تو لگتا ہے میرے خیالات ہی بکھرے ہوئے ہیں. بال بکھرے ہیں تو خیالات اور حالات سب بکھرے ہوئے. جی, بکھرے ہوئے بالوں سے بال کھانے میں لازمی طور پر اڑ کے گریں گے اور کچھ چیزیں اڑ کے ان میں جا پڑیں گی. پڑھتے ہوئے کام کرتے ہوئے کنسنٹریشن نہیں رہتی. بعض لوگ بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں بات کرتے وقت مسلسل, وہ دوسروں کے لیے بھی اریٹیشن کا سبب بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکرم الشعر, بالوں کی عزت کرو, یعنی ان کی کیئر کرو, ان کا خیال رکھو. اب اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کے آپ کنگھی کریں گے یا دھوئیں گے یا صاف ستھرا ان کو رکھیں گے یا اچھی طرح ان کو سیٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, فرمایا, من کان لہ شعر فلیکرمہ, جس کے بال ہوں وہ ان کی تکریم کرے, عزت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خریم اسدی بہترین آدمی ہے اگر اس کے پٹے یعنی سر کے بال لمبے نہ ہوں اور اپنے تہبند کو نہ لٹکائے. یہ بات خریم کو پہنچی تو اس نے جلدی سے چھری پکڑی اور اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ لیا اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی سے اونچا کر لیا. یعنی اس نے دیر نہیں لگائی, فوراً ایکشن میں آ گئے. وہ کیا چیز تھی جو صحابہ کو اتنی جلدی عمل پہ ابھارتی اور ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا. پھر ہے, ہفتے میں ایک بار بالوں کو دھونا ہر مسلمان پہ لازم ہے. اب اپنے آپ کو چیک کرتے جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے, یعنی لازمی طور پر, جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے. یہ میکسیمم لمٹ مقرر کر دی گئی, اس سے کم میں آپ چاہیں تو روز نہائیں. دھوتے وقت بالوں میں خوشبو ملا آمیزہ لگانا. آج کل تو شیمپو رنگ رنگ کے ملتے ہیں اور اس میں خوشبو والے صابن اور بہت سی چیزیں, لیکن اس دور میں تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں, ایسی کوئی انڈسٹری نہیں تھی. تو بھی کیا پسندیدہ ہے کہ بالوں میں خوشبو لگائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح کی چیز, یعنی ایک قسم کی خوشبو منگاتے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے داہنے حصے سے ابتدا کرتے, پھر بائیں جانب لگاتے, پھر دونوں ہاتھ اپنے سر پر رگڑتے تھے, یعنی سر میں خوشبو لگاتے تھے. ایک عرصے تک جب شیمپو کا رواج نہیں تھا تو خوشبو والا تیل ملا کرتا تھا اور بہت سے لوگ خوشبو والا تیل لگاتے تھے, چمبیلی کا اور اس طرح مختلف. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں, اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں. یعنی احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے اور وہ خوشبو کی چمک نظر بھی آ رہی ہوتی تھی. کتنے لوگوں نے یہ بات پہلی دفعہ جانی ہے, یعنی اوور آل بالوں کے بارے میں اور خوشبو لگانا بالوں میں, اور کہ یہ مصنون عمل ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے نا, تو اس لیے ہم اس کو صرف عادتاً کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عادتاً بھی آپ کرتے رہیں, لیکن اب جب آپ کریں تو مسکرا کے کریں کہ میں ایک سنت کو فالو کر رہی ہوں. اگر حالت احرام میں بھی ہو تو بھی بالوں کی حفاظت کرنا, ان میں کنگھی کرنا, ضرورت پڑنے پر انہیں دھونا جائز ہے, لیکن اس سے خوشبو نہیں لگائی جائے گی اور کاٹا نہیں جائے گا. بس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پکارتے ہوئے سنا جبکہ آپ اپنے سر کے بال جمائے ہوئے تھے, یعنی خوشبو کے ساتھ, یا تلبید اس کو کہتے ہیں نا, کہ ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا آپ نے. حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے, تیل لگانے, ازار اور چادر پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے. ٹھیک ہے, جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے تیل لگایا ہوا تھا بالوں کو, کنگھی کی ہوئی تھی اور پراپر ڈریس اپ ہو کر نکلے تھے. پھر ذوالحلیفہ میں آ کر آپ نے احرام باندھا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ آئی تو حیض کی کیفیت میں تھی. آپ نے فرمایا اپنا سر کھول لو,
کنگھی کر لو، حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو. حالت احرام میں حضرت عائشہ کو کیا فرمایا کہ کیا کرو؟ کنگھی کر لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں کنگھی کی جا سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کھینچ کھینچ کے نہ کریں کہ بال توڑنا شروع کر دیں. بعض لوگ اپنے بالوں کی عزت نہیں کرتے، وہ اس بری طرح کھینچتے ہیں بالوں کو اور ایسے مار مار کے کنگھی وہ اس کو توڑ توڑ کے بال بناتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بالوں کی تکریم کرنا ضروری ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں ہم حالت احرام میں کنگھی کرتی تھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئی. انہوں نے اپنے سر کے بال گوند سے چپکا رکھے تھے. اب تو جیل ملتی ہے نا، اور یہ ضماد انہوں نے احرام سے پہلے ہی چپکا رکھا تھا. پھر وہ غسل کرتی تو ضماد ان کے اوپر ہی ہوتا، یعنی وہ جس طرح کی گوند لگی ہوئی تھی وہ چپکا ہوا تھا. جب انہیں پسینہ آتا تو وہ غسل کر لیتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہیں فرماتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صفائی کا اہتمام اور اپنے بالوں کی حالت کو ٹھیک رکھنے کا اہتمام حالت احرام میں بھی، اور یعنی ہر حال میں. حالت احرام میں کئی پابندیاں ہوتی ہیں نا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس صفائی اور اس سلیقے کی اس حالت میں بھی پابندی نہیں ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. بالوں میں تیل لگانا بھی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل لگاتے تھے اور پانی لگا کر اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے. اب بعض لوگ سپرے کرتے ہیں نا بالوں میں پہلے. کیوں کرتے ہیں یہ؟ تاکہ کنگھی آسان ہو جائے، کیونکہ گیلے بالوں میں کنگھا آسان گزرتے، سوکھے ہوتے ہیں تو ٹوٹتے زیادہ ہیں. تو وہ اپنی داڑھی اس کو پہلے گیلا کر لیتے پھر اس کو کنگھی کرتے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ سر مبارک میں تیل لگاتے تو سفیدی دکھائی نہ دیتی تھی، اور جب تیل نہ لگاتے تو آپ کے سر مبارک سے کچھ سفیدی دکھائی دیتی تھی، چند بال سفید دکھائی دیتے تھے. جب تیل لگ جاتا تو وہ بھی چھپ جاتے تھے. بالوں کو جوؤں سے صاف رکھنا. اپنے اور بچوں دونوں کی خبر لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لے جاتے. ایک دن آپ ان کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگی، پھر آپ سو گئے. جو لوگ پبلک میں رہتے ہیں بعض اوقات دوسروں کی اڑ کے انہیں چڑھ جاتی ہیں، تو پھر انہیں صفائی رکھنی پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بھی جوؤں کی وجہ سے سر منڈوانے کا حکم دیا. حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ٹھہرے، میرے سر سے جوئیں گر رہی تھیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں تمہاری جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا اپنا سر منڈالو. البتہ بالوں کو سنوارتے ہی رہنے سے منع کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت آتے جاتے کنگھی کرتے رہنا یا ہاتھ پھیرتے رہنا اور سنوارتے رہنا اور شیشہ دیکھتے رہنا، یہ ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، کیا سیکھنے کی چیز سیکھی آپ نے اس سے اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ 3 کام اس میں سے لکھ لیجئے، پھر کل مجھے بتائیے کہ سر کے بالوں کے بارے میں اور سر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. بیک کامبنگ کرتے ہیں، سراسر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنا بالوں کو الجھا دیتے ہیں کہ دوبارہ ان کو کھولنا ہی عذاب ہو جاتا ہے. دلہنوں کو تو خواہ اس عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹیچر نے ان کو بتایا کہ کھلے بالوں والے لوگ یا لڑکیاں زیادہ غصہ کرتی ہیں یا زیادہ، وہ آبزرویشن تھی، پھر اس کے بعد کچھ اور مزید ریسرچ اس پہ انشاءاللہ مزید آپ دیکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.